إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل فصل لربك وانحر. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اسی اللہ کے لیے قربانی دو. حاضرین، قربانی کا وقت جب قریب آتا ہے تو بہت سارے لوگ قربانی دینے کے لیے بکرے خریدتے ہیں، جانور خریدتے ہیں. اور جانور خریدتے وقت ایک چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی اس سے مقصود ہو، کیونکہ قربانی عبادت ہے. قربانی ایک عظیم عبادت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. صبح اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایسے ایسے دیکھا. تو ان کے فرزند ان کے والد کو وہی کرنے کا حکم دیتے ہیں جو انہوں نے دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو لہٰذا اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے اور آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ چاقو پھیرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ذبح ہونے والا ان کا بیٹا نہیں بلکہ ایک دمبا ہے اور ان کا بیٹا ان کے پیچھے کھڑا ہے. اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایسے ہی آزماتا ہے. سب سے زیادہ آزمائش اس دنیا میں آتی ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا جاتا ہے تو انبیاء علیہ السلام ہے. انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء اور ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھ دی اور اس سنت پر ہم عمل کرتے ہیں. لہٰذا اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ ہے
اخلاص نیت، اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی دینا، کیونکہ قربانی عبادت ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں، ان کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ لہٰذا قربانی کرتے وقت اخلاص نیت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہی اعمال قابل قبول ہوتے ہیں جو اس کے لیے خالص ہوں، جو اللہ کے لیے خالص ہو، اس کے اندر ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ کے لیے قربانی دو۔ لہٰذا قربانی دیتے وقت، جانور خریدتے وقت ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ قربانی دے رہے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گوشت اور یہ خون نہیں پہنچتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کے گوشت اور خون کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہارا تقویٰ ہے۔ لہٰذا تقویٰ ہونا، اللہ سے ڈرنا، اخلاص نیت کے ساتھ قربانی دینا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر قربانی دیتے وقت ہمارا مقصد اللہ کی رضامندی نہ ہو بلکہ دکھاوا ہو، لوگوں کو اگر دکھانے کے لیے ہو کہ سب سے بڑا جانور میں نے ذبح کیا ہے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہو، یا آپ شوق کے لیے جانور خرید رہے ہیں، اپنے نفس کو، اپنے دل کو بہلانے کے لیے اچھے سے اچھا جانور خرید رہے ہیں، یا اپنے مزے کے لیے خرید رہے ہیں کہ اس جانور کا گوشت بہت اچھا ہے، ہاں یہ چیز آپ دیکھیے، یہ نیت ضمناً ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا اصل مقصد اور صرف اگر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا گوشت اچھا ہے، یہ جانور بہت دیکھنے میں پسند ہے، اور اس سے یہ ہوگا لوگ تعریف کریں گے، اور سب سے مہنگا جانور میں خریدوں گا، یا اس جانور کا گوشت بہت اچھا رہے گا، صرف اس طرح کی عارضی اور اس طرح کے مقاصد کو سامنے رکھ کر جانور خریدنا یہ اچھی بات نہیں، بلکہ جانور خریدتے وقت، قربانی دیتے وقت صرف اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری میں ہرگز مبتلا نہ ہو، اور ایک دوسرے کے جانوروں کا مقابلہ ہرگز نہ کرے کہ تمہارے جانور کتنے کلو تھا، میرا جانور اتنے کلو تھا، تمہارے جانور سے زیادہ تھا۔ حضرات، اس چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اس سے راضی ہو جائیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اور قربانی دیتے وقت، جانور خریدتے وقت چند چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، یعنی جانور کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ وہ جانور صحیح سالم ہو، جانور صحیح سالم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائیں اور یہ فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے ان چیزوں کا ہرگز نہیں پایا جانا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لا يجوز، کہ 4 جانور ایسے ہیں جو قربانی کے لیے کافی نہیں، جن سے قربانی نہیں ہوتی۔ وہ 4 جانور کون سے ہیں؟ العوراء البین عورها، کہ کانا جانور جس کی ایک آنکھ نہ ہو، اس طرح کا جانور قربانی میں نہیں دینا ہے، اور ایسے جانور سے قربانی نہیں ہوتی۔ جس کی ایک آنکھ نہ ہو، اور اسی طرح ایسا جانور جو اندھا ہو، دیکھ نہیں سکتا ہو، ایک آنکھ نہ ہو تو منع کیا گیا، تو بدرجہ اولا ایسا جانور جو بالکل اندھا ہو، دیکھ ہی نہیں سکتا ہو، ایسے جانور کو قربانی میں نہیں دینا ہے، یہ قربانی کے لیے جانور کافی نہیں ہوتا۔ اور دوسری صفت والمریضة البین مرضها، کہ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری نظر آتی ہو، جس کی بیماری واضح طور پر نظر آتی ہو، آپ دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں، دیکھتے ہی ہر کوئی بتا دیتا ہے کہ جانور بیمار جانور ہے،
دیکھتے ہی جانور بیمار لگے اور بیمار جانور، ایسے جانور کو بھی قربانی میں نہیں پیش کرنا ہے، ایسے جانور کو بھی اللہ کے لیے قربانی نہیں دینا ہے۔ اور اسی طرح والعرجاء البین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اگر وہ اپنے جانوروں کے ساتھ چلتا ہے تو دوسرے جانور آگے بڑھ جائیں، بہت دور چل جائیں، یہ لگڑتے یہی باقی رہے اور نہ چل پائے، اس طرح کے جانور کو بھی اللہ کے لیے قربانی نہیں دینا ہے۔ اور فرمایا والکثیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا جانور بالکل باریک اور بالکل دبلا پتلا جانور جس کا گوشت ہڈیوں سے لگا ہوا ہو، اس طرح کے جانور کو بھی اللہ کے لیے قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا ہے۔ حضرات، یہ 4 ایسی صفات ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جانور خریدتے وقت، کیونکہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو اچھے سے اچھے جانور کی قربانی دینا ہے۔ ان کے علاوہ اگر ہلکی سی کوئی چیز ہو، اگر آنکھ میں کوئی بیماری ہو لیکن وہ بالکل زیادہ نہ ہو، ہلکا پھلکا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح بعض وہ چیزیں یا وہ روایتیں جن کے اندر آتا ہے کہ اگر کان کٹا ہو یا کان کے اندر سوراخ ہو تو وہ جانور کو بھی نہیں دینا ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر کان تھوڑا کٹا ہوا ہو یا کان میں اگر سوراخ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایسے جانور کو قربانی میں آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی اس جانور کو نہیں دیں گے جس کے اندر بیماری بالکل واضح ہو، لنگڑا پن بالکل واضح ہو، ایک آنکھ اس کی نہ ہو، اس طرح کے جانور کو ہرگز قربانی میں پیش نہیں کرنا ہے۔ اور قربانی دیتے وقت اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کا فضل بہت ہی وسیع ہے۔ قربانی دیتے وقت اس قربانی میں آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی قربانی دے رہا ہے تو ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی جانور اور اس کے والد کی طرف سے اور ایک جانور، اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح قربانی دیتے وقت بعض حضرات میت کی جانب سے قربانی اور ایک جانور میت کے نام سے قربانی کے طور پر دینا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور نہ ہی صحابہ نے ایسے کیا۔ میت کی طرف سے الگ سے قربانی کا جانور دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ جو قربانی دے رہے ہیں، آپ جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اسی جانور میں، اس جانور کے اندر آپ اپنے لیے بھی ثواب کما سکتے ہیں۔ اس قربانی میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لیں، اور آپ کے والد یا والدہ اگر گزر گئی ہیں تو ان کے ثواب کو بھی اس جانور کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں۔ الگ سے جانور خریدنے کی ضرورت نہیں۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور قربانی دیتے وقت اللہ کا نام لینا ہرگز نہ بھولے، کیونکہ قربانی دیتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور بسم اللہ کہنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں اور ہرگز قربانی دینے کے بعد اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یعنی جانور کی جو گندگی ہے اور جو پھینکنے کی چیزیں ہیں اسے کہیں دور لے جا کر ڈال دیں، تاکہ اڑوس پڑوس والے اور محلے والے اور راستے ہرگز گندے نہ ہوں۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آدمی جانور خرید لیا ہے، صحیح سالم جانور خرید لیا ہے، اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد اگر اس طرح کا کوئی عیب اس کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معذور ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس جانور کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ یعنی لینے سے پہلے، آپ کو خریدنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس جانور کے اندر یہ برائیاں نہ ہوں، لیکن خریدتے وقت یہ برائیاں نہیں تھی، اچھا تندرست جانور تھا، لیکن خریدنے کے بعد اگر یہ چیز آتی ہے، اگر آپ اس کے دیکھ بھال میں کمی بیشی نہیں کرتے ہیں، آپ اچھی طرح دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر اس طرح کی کوئی بیماری آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں،
آپ اس جانور کو اللہ کے لیے قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر آپ تعیین کر دیتے ہیں کہ اس جانور کو قربانی کے لیے بقرعید میں ذبح کرنا ہے تو آپ اس جانور کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اب تعیین کر دیتے ہیں کہ یہ جانور قربانی کے لیے دینا ہے تو اس جانور کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ تجارت کی نیت سے خرید رہے ہیں تو تجارت کر سکتے ہیں، لیکن خریدتے وقت آپ کی نیت قربانی کی تھی، اور نیت کے ساتھ ساتھ اگر آپ تعیین کر دیتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس جانور کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس وقت کر سکتے ہیں یا اس وقت اس جانور کو بیچ سکتے ہیں جب آپ اس جانور کو بیچ کر اس سے اچھا جانور اگر آپ خریدنا چاہتے ہوں، آپ اس جانور کو کسی اور کو دے کر اس سے اچھا اور عمدہ جانور اور اس سے بہتر اور اس سے بہترین جانور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جانور کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے آگے اچھے سے اچھی قربانی پیش کرنا ہے۔ لیکن آپ تعیین کر دینے کے بعد اسے کسی اور مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔